السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو صرف ماضی کی تلخ حقیقت نہیں بلکہ آپ کی زندگی اور مستقبل پر بھی گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک واقعیت نہیں بلکہ ایک سبق ہے جو آپ کے آج اور کل کا رخ بدل سکتی ہے۔ ایک دن ایوان میں ہٹلر کی موجودگی نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مرغا تھا اور اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سرد اور پر اسرار تھا۔ لوگوں نے تجسس سے اسے دیکھا لیکن وہ خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ اچانک ہٹلر نے مرغے کے پر نوچنا شروع کر دیے۔ مرغا درخت سے چیخ رہا تھا مگر ہٹلر نے اسے ایک ایک کر پر نوچنا شروع کر دیا۔ جب مرغا مکمل طور پر ننگا ہو چکا تو ہٹلر نے اپنے جیب سے چند دانے نکالے اور زمین پر پھینک دیے۔ مرغا جو ابھی تک تکلیف میں تھا فوراً دانا چگنے لگا اور ہٹلر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ہٹلر نے ایوان میں موجود لوگوں کو دیکھا اور کہا، یہ دیکھو، عوام بھی اس مرغے کی طرح ہوتے ہیں۔ پہلے ہم ان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں، ان کی عزت، ان کی خوشحالی، ان کی آزادی، پھر جب وہ بے بس ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں تھوڑا سا ریلیف دے کر ان کے مسیحا بن جاتے ہیں اور وہ ہمارے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ ہٹلر کا یہ جملہ ایک تلخ حقیقت کو بیان کرتا ہے جو نہ صرف اس دور کے لیے سچ تھا بلکہ آج کے دور میں بھی پوری طرح لاگو ہوتا ہے، خاص طور پر کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے۔ کشمیر کے عوام کے لیے ایک اہم پیغام۔ آج کشمیر کی عوام ایک اہم مرحلے سے گزر رہی ہے جہاں ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، اخروٹ کا سیزن، سیب کا سیزن اور ابھی الیکشن کا سیزن چل رہا ہے۔ اس وقت آپ کا ووٹ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہٹلر کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لیڈر کبھی کبھی عوام کو دکھاوے میں ریلیف دے کر ان پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں تاکہ کوئی لیڈر آپ کو دھوکہ نہ دے سکے۔ ووٹ کی طاقت کو پہچانیں۔ ووٹ ایک ایسی طاقت ہے جو نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے آنے والی نسلوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو آزادی، ترقی اور خوشحالی کی راہ پر لے جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ آپ کو مزید پسماندگی میں دھکیل سکتی ہے۔ ووٹ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک طاقتور ہتھیار ہے جو آپ کے لیڈر کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح لیڈر کا انتخاب کیسے کریں؟ وعدے اور عمل کا جائزہ لیں۔ آپ کو ان لیڈروں کو انتخاب کرنا ہے جو ماضی میں اپنے وعدوں کو پورا کر چکے ہوں۔ بڑے بڑے وعدوں پر نہ جائیں بلکہ ان لیڈروں کو ووٹ دیں جن کا عمل ان کے الفاظ سے زیادہ مضبوط ہو۔ تعلیم اور تجربہ دیکھیں۔ ایک کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جسے عوام کی مشکلات کا حقیقی اندازہ ہو، اسے حل کرنے کی اہلیت بھی ہو۔ اس کی تعلیمی قابلیت اور تجربے کو ضرور دیکھیں۔ دیانتداری اور شفافیت۔ دیانتداری وہ معیار ہے جو کسی بھی لیڈر کو عظیم بناتا ہے۔ اگر کوئی لیڈر کرپشن میں ملوث ہو، آپ کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکے گا۔ عوام کے ساتھ رشتہ۔ ایک اچھا لیڈر ہمیشہ عوام کے قریب ہوتا ہے۔ وہ صرف الیکشن کے وقت نہیں آتا بلکہ ہر وقت عوام کے مسائل کو سنتا اور حل کرتا ہے۔ ووٹ کا صحیح استعمال کیسے کریں؟ لالچ سے بچیں۔ آپ کا ووٹ کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کی بہتری کے لیے ہے۔ پیسے یا وعدوں کے لالچ میں آ کر ووٹ نہ دیں۔ معلومات حاصل کریں۔ لیڈروں کے بارے میں مکمل تحقیق کریں۔ صرف جذباتی تقاریر یا نعرے بازی پر یقین نہ کریں۔ جو لیڈر عملی طور پر آپ کے مسائل حل کرتا ہے اسے ہی ووٹ دیں۔ ایک بہتر مستقبل کے لیے کشمیر کی عوام کے پاس ایک سنہرا موقع ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکے۔ ہٹلر کی مثال سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ غلط لیڈر عوام کو دھوکے دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر عوام اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھیں اور اس کا صحیح استعمال کریں تو کوئی بھی انہیں غلام نہیں بنا سکتا۔ آپ کا ووٹ آپ کی طاقت ہے، اسے سمجھداری سے استعمال کریں اور ایسے لیڈر کا انتخاب کریں جو آپ کے حقوق کا محافظ ہو، نہ کہ وہ جو صرف وعدے کرے اور پھر آپ کو نظر انداز کرے۔ آپ کا فیصلہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں عزیزوں تک ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی آنکھیں کھل جائیں، کسی کا ضمیر جاگ جائے اور کسی کو ووٹ کا حق ادا کرنے کی سمجھ آ جائے، ایک ووٹ کی قیمت کا پتہ چل جائے۔ باقی وسلام۔